زری موبائل بج رہا ہے تمہارا، شاید کوئی میسج آیا ہے۔ امی نے کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کے اس کو آواز دی۔ امی میں روٹی بنا لوں، دیکھتی ہوں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی روٹی کو توے پہ ڈالتے ہوئے کہا اور دوبارہ سے آٹا اٹھانے لگی۔ دیکھ لو کہیں کوئی بھائی نہ ہو، شہاب کہہ رہا تھا کہ آنے میں دیر ہو جائے گی، کہیں اسی کا میسج نہ ہو۔ جی میری جان، دیکھتی ہوں نا، اس نے اونچا سا مسکراتے ہوئے کہا تاکہ باہر کھڑی ماں کو آواز جائے۔ زری، مسکے لگانا کوئی تم سے سیکھے۔ اماں مسکراتی ہوئی موبائل لے کر اندر آئیں اور اس کے سر پر پیار سے مارا۔ لو جی، یہ مسکے ہیں، یہ تو میری محبت ہے آپ کے لیے۔ اس نے مصنوعی سا خفا ہوتے ہوئے ماں کے ہاتھ سے موبائل لیا اور دیکھنے لگی۔ ان کے ننیال میں لڑکیوں کو گھروں سے باہر جانے کی اجازت 20 سال پہلے بھی نہیں تھی اور آج بھی لڑکیاں گھروں کے اندر ہی رہتی تھیں اور تعلیم کا تو کوئی رجحان ہی نہیں تھا۔ بیٹا جتنی مرضی پڑھے مگر بیٹی گھر کے اندر چار دیواری میں رہے۔ اور جو لڑکیاں شادی کر کے ان کے گھر آتی ان کا منہ 4-5 سال تک کوئی خاندان والا نہیں دیکھتا تھا۔ وہ گھر سے نکلتے ہوئے باقاعدہ ٹوپی والا برقع لیا کرتی تھی۔ اس کی بھی والدہ تب ہی پڑھ نہیں سکی تھی، تب ہی جس کا موبائل بجتا تو بچوں کو لا کے دیتی، کوئی ضروری میسج نہ آیا ہو۔ اس نے جیسے ہی موبائل کھولا واٹس ایپ پہ میسج تھا۔ میسج دیکھتے ہی اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس کو لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہے، اس کی سانسیں رک گئی ہیں، آنکھیں پلکیں جھپکنا بھول گئی ہیں، ہاتھوں نے حرکت روک دی ہے، پاؤں اب کبھی اگلا قدم نہیں اٹھا سکیں گے، زبان اب بول نہیں پائے گی۔ زری، روٹی جلا دی تم نے؟ اماں جلدی جلدی روٹی کو پلٹنے لگی اور وہ بے جان سی چولہے کے سامنے کھڑی اس میسج کو دیکھتی رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سچ تچ نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وہ مسجد میں بیٹھا سورہ احزاب کی تلاوت کر رہا تھا۔ اہل بیت سے اس کو دنیا کی ہر چیز، ہر شخص سے زیادہ محبت تھی۔ اس کو لگتا تھا جو اس کے سینے میں دل دھڑک رہا ہے وہ اہل بیت کی محبت میں دھڑکتا ہے۔ اس کی ہر سانس علی کہتی ہے، حسن کہتی ہے، حسین کہتی ہے۔ اس نے بآواز بلند سورۃ احزاب کی تلاوت کی اور اس سورت پہ آ کے رک گیا جیسے اب اس کو سوچنا ہو۔ وہ ہمیشہ اہل بیت کے ذکر پہ رک جایا کرتا تھا، اس پہ سوچا کرتا تھا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کسی سے محبت کرتا تھا تو وہ اہل بیت تھے، جن سے اس کو محبت سے زیادہ عشق تھا۔ وہ ہمیشہ اہل بیت کی بات کرتا تھا، اس کو اچھا لگتا تھا وہ بولے اہل بیت پہ اور لوگ اسے سنیں، یا لوگ اہل بیت کی محبت میں بولے اور وہ سنیں۔ وہ علی والوں کی محفل میں بیٹھ کے علی کا نعرہ بلند کرتا تھا، جہاں دیکھا کوئی علی کی شان میں بول رہا ہے، قصیدہ پڑھ رہا ہے تو وہ جھوم جاتا اور مسلسل جھومتا رہتا۔ اس کا دل، اس کا دماغ، اس کی زبان بس علی علی کرتے۔ وہ اہل بیت کا عاشق تھا، دنیا کو بتاتا بھی تھا۔ اس کی محبت کرنے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا، وہ محبت کو دیکھنا جانتا تھا، وہ محفل میں بیٹھ کے نعرہ بلند کرنا جانتا تھا، وہ ہاتھ اٹھا کے داد دینا جانتا تھا، اس کو علی کے نام پہ جھومنا آتا تھا۔ وہ چاہتا تھا جتنی محبت وہ اہل بیت سے کرے اتنی ہی سب کریں، جیسے وہ محبت کا اظہار کرتا ہے ویسے ہی سب کریں۔ جیسے وہ اہل بیت کے ذکر پہ جھوم جاتا ہے تو سب اس کے ساتھ جھومیں۔ وہ کوئی ملنگ نہیں تھا، وہ عاشق تھا۔ جب وہ جھومتا تھا تو لوگ اس کو دیوانہ کہتے تھے، کچھ لوگ اس کی محبت دیوانگی پہ رشک کرتے تھے اور کچھ باتیں، مولوی صاحب یہ جو لوگ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے کیا یہ جنت میں جائیں گے؟ وہ قرآن پاک بند کر کے مولوی صاحب کے پاس گیا جو ممبر کے پاس بیٹھے آنکھیں بند کیے تسبیح کے دانے ہاتھوں سے ادھر ادھر کر رہے تھے۔ وجدان، دنیا میں ایسا کون سا شخص ہوگا جو محبوب کی اولاد سے محبت نہیں کرے گا؟ اگر جس نے نبی کریم سے محبت کی ان کی اولاد سے نہ کی، اس کے لیے بغض رکھا، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہوں گے؟ اگر تمہارے والد صاحب سے کوئی محبت کرے اور تم سے کوئی بغض رکھے تو کیا ان کا دل اس شخص سے خوش ہوگا؟ کیا وہ اس شخص کو عزت دے پائیں گے جو ان کی اولاد سے محبت نہیں کرتا؟ ایسا نہیں ہوتا وجدان۔ ایک باپ ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ لوگ اس سے زیادہ اس کے بیٹے کو، اس کی بیٹی کو عزت دیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو وہ بھی خوش ہوتا ہے۔ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان کی اولاد سے نہ کریں تو کیا وہ خوش ہوتے ہیں؟ وجی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ان دونوں یعنی حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اب وجی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کہیں گے
جس نے دونوں شہزادوں سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اہل بیت سے نہ کریں تو کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم سچے مسلمان ہیں؟ وہ چپ چاپ بیٹھا ان کو سنتا رہا جو ایک پیار اور ایک عقیدت سے بولے چلے جا رہے تھے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ حضرت علی اور اہل بیت کا ذکر کیا ہے، ان سے محبت کا ذکر کیا ہے۔ مولوی صاحب، حضرت علی کو مولا کہنا چاہیے یا نہیں؟ وہ جس کو اس حبیب نے مولا کہا، ہم کون ہوتے ہیں ان کو مولا نہ کہنے والے؟ کیا انہوں نے یہ نہیں پڑھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، دونوں جہاں کے سردار محبوب نے خود کہا تھا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا؟ تو اس بات کے علاوہ ہمیں کس ثبوت کی ضرورت پڑتی ہے؟ سرکار نے خود کہا ہے، لوگوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے اور میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ وجہ وہ جو خدا کا محبوب ہے اس کی اپنی نواسوں سے محبت کا عالم تو دیکھو، آپ نے ان کے خود نام مبارک رکھے۔ مولا علی نے حضرت امام حسن کا نام حمزہ رکھا تھا اور امام حسین کا نام جعفر رکھا تھا، مگر سرکار نے نام بدل کے حسن اور حسین رکھے۔ ان دونوں شہزادوں کو تو نام بھی آقا نے خود دیے تھے۔ وہ بولتے بولتے ایک آہ بھرتے اور پھر سے محبت میں بولنا شروع کر دیتے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کو اپنے کندھے مبارک پر اٹھایا ہوا تھا اور آپ فرما رہے تھے، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی اس سے محبت کر۔ اور امام حسین کے بارے میں تو حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب جو ذات خود ان سے دیوانہ وار محبت کرتی ہے، یہ لوگ کون ہوتے ہیں محبت نہ کرنے والے؟ بس وجدان، ہمارے معاشرے کا دستور ہی کچھ ایسا ہے۔ اگر کوئی علی علی کرے گا اور حسین کہے گا تو شیعہ کہلائے گا۔ کچھ لوگ بس اس ڈر سے اپنی محبت کو اندر رکھ دیتے ہیں، چھپی محبت کرتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ محبت نہیں کرتے، ان کو آقا جان کی اولاد سے عشق نہیں ہے۔ جس کو سرکار سے محبت ہے اس کو ان کی اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے۔ وہ گھٹنوں پہ بازو رکھے بغیر پلکوں کو حرکت دیے بس سنتا جا رہا تھا۔ اب وجی ہم میں سے ایک قبیلہ ایسا ہے جو کھلے عام محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ خود کو شیعہ کہتا ہے۔ اب ان لوگوں میں بھی محبت کے بہت سارے طریقے ہیں، ہر کوئی امام سے اور مولا علی سے اپنی اپنی طرح کی محبت کرتا ہے۔ بس وجی میں ایک ہی بات کروں گا جو مولا علی نے خود فرمائی، میرے بارے میں دو قسم کے شخص ہلاک ہو جائیں گے، افراط کرنے والا اور بغض کرنے والا۔ ہم لوگوں کی جماعت میرے ساتھ اندھا دھند محبت کرے گی، حتیٰ کہ وہ افراط والی محبت کی وجہ سے جہنم کی آگ میں داخل ہوگی، اور ایک قوم میرے ساتھ بغض رکھے گی، حتیٰ کہ وہ میرے بغض کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوگی۔ وہی قصہ مختصر یہ کہ جس نے نبی کریم کی اولاد سے محبت نہ کی وہ مسلمان تو ہے مگر مومن نہیں۔ بس میں دعا گو ہوں خدا ہمیں آقا جان علیہ السلام، اہل بیت، خلفائے راشدین اور ان کے صحابہ سے بے لوث محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اتنے گھنٹوں سے وہ میسج دیکھتی رہی جو اس کی سکرین پہ چمک رہا تھا۔ اس کو لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ۔ یہ دو مصروں پہ میسج اس کی دنیا ہلانے کو کافی تھا۔ وہ بار بار اس میسج کو دیکھتی اور پھر اس کے نام کو، اس نے اس کا نمبر سر جی کے نام سے اپنے موبائل میں سیو کیا ہوا تھا۔ وہ بار بار اس میسج کو دیکھ رہی تھی، بار بار اس کو جواب لکھ کر ڈیلیٹ کر دیتی، مگر دل پہ کس کا اختیار ہوتا ہے۔ اس نے اب کی بار میسج لکھا، انگوٹھے نے خود بخود حرکت کی اور سینڈ کا بٹن دب گیا۔ زری جی جان جی۔ سلطان کے بلانے پر وہ بکھلاتے ہوئے باہر گئی اور موبائل کو وہیں چھوڑ دیا۔ اس کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس نے میسج ریموو کرنے کی بجائے سینڈ کر دیا ہے۔ یار مجھے روٹی بنا دو، بھائی نے اس کے باہر آتے ہی اس کو روٹی کا کہا، جس کے اوپر سے پسینے گر رہے تھے۔ اس نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی اور بار بار اپنے سر کے دوپٹے کو ٹھیک کرنے لگی۔ کیا ہوا ہے تمہیں زری؟ سلطان نے اس کے چہرے کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ کہتے ہوئے تیز تیز کچن میں جانے لگی کہ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ ایک دم رک گئی۔ سنو، اماں کو نہ بتانا تم میرے لیے تازی روٹی بنا رہی ہو، میرے حصے کی دوپہر کی روٹی بنی ہوئی پڑی ہے۔ اس نے اس کو پاس کیا اور کان میں سرگوشی سے کہنے لگا، ان کے گھر کا اصول تھا ایک بار اگر روٹی بن گئی تو کسی کے لیے تو وہ
اسی کے حصے کی ہوگی۔ جس کو نہیں کھانا ہوتا وہ پہلے ہی بتا دیتا میرے لیے روٹی نہیں بنانی۔ اگر کوئی دوپہر میں اپنے حصے کی روٹی نہیں کھائے گا تو اس کو رات میں دن والی ہی روٹی ملے گی۔ رزق کی بے حرمتی کرنا وہ رزق کی توہین سمجھتے تھے۔ آج تک ان کو نہیں یاد تھا کہ ان کی اماں نے کبھی بچا ہوا سالن پھینکا ہو۔ وہ پورے ہفتے کا بچا ہوا تھوڑا تھوڑا سالن ایک دن اکٹھا کر کے کھاتے تھے۔ اس دن ان کے اور گھر میں کچھ نہیں بنتا تھا۔ میں اماں کو بتاتی ہوں آپ ہمیشہ یہی کرتے ہیں، آپ کی ٹھنڈی روٹی ہمیشہ مجھے کھانی پڑتی ہے۔ آپ اماں کو بول دیا کریں نا، آپ نے جب کھانا نہیں کھانا ہوتا گھر تو وہ اپنا کچھ وقت پہلے ڈر ایک دم بھول گئی تھی اور دوبارہ نارمل ہو گئی۔ میری شہزادی نہیں ہوں، اس نے معصومیت سے اس کو دیکھا جو اس کی ساری چالاکیاں سمجھتی تھی۔ نہ میں کوئی نہیں ہوں، بس میں نہیں بنا رہی روٹی۔ اچھا میری ماں چاکلیٹ لا کے دوں گا کل، اب تو بنا دو، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ پکا چاکلیٹ دیں گے نا؟ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سامنے کیا جیسے وعدہ لے رہی ہو اس بات کا۔ ایک سواتی کی زبان اس کے کیے ہوئے وعدے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ جب زبان سے کہہ دیا کہ لا کے دوں گا تو مطلب لا کے دوں گا، اب جاؤ بھی بھوک لگی ہے مجھے اتنی۔ وہ مسکرائی اور چہرے کا ڈمپل اور گہرا ہوا اور جلدی سے کچن میں جانے لگی۔ اس کے موبائل کی ٹون بجی۔ اس نے موبائل نکالا، آنکھوں میں حیرت ابھری، ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی، دل نے بے اختیار الحمدللہ کہا۔ کیا ہوا ہے وجی؟ بڑا مسکرا رہے ہو؟ وہ نماز کے بعد دوستوں کے پاس آیا تھا۔ وہ شام کو ایک چکر دوستوں کے پاس ہمیشہ لگایا کرتا تھا، مگر کچھ دنوں سے وہ خود میں ہی اتنا گم تھا۔ آج اتنے عرصے بعد وہ دوستوں کے پاس آیا تھا۔ کچھ نہیں۔ اس نے جیسے ہی دوست کی وہ بات سنی اس کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اگر وہ ملکہ کے لیے مسکرائے تو کوئی اس کی مسکراہٹ کو دیکھے، اگر اس کی آنکھوں کے لیے چمکیں تو کوئی غیر مرد اس کی آنکھوں میں نہ دیکھے۔ وہ ایک دم اٹھا اور جانے لگا۔ کدھر جا رہا ہے تو؟ دوست نے اس کا بازو پکڑا اور روکنے لگا، جو وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوستوں کے سامنے اس کو رپلائی کرے، وہ تو اس کو ہر ایک سے چھپا کے رکھنا چاہتا تھا، اس کی پاکیزگی کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا چاہتا تھا۔ پھر ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے اس کی بات کرے یا اس سے بات بھی کرے؟ وہ ان مردوں کی طرح ہرگز نہیں تھا جو دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے عورت ذات کی تذلیل کرتے ہیں۔ اپنے دوستوں کو بتائے بچی سیٹ ہو گئی ہے تیرے بھائی کے ساتھ، اور پھر اس لڑکی کے میسج سب کو پڑھ کے سنائے اور سب اپنا مشورہ دیں، آگے یہ رپلائی کر، یہ بول بھابھی کو۔ اس کا شدید نفرت تھی ان مردوں سے جو اپنی ماں بہن گھر پہ رکھ کے کسی کی بہن کو دوستوں میں ذلیل کرتے ہیں، اس کی محبت کو رسوا کرتے ہیں۔ محبت یہ دیکھ کر تو نہیں ہوتی جو اچھا ہے اسی سے ہو، محبت تو دنیا کے غلط ترین بندے سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ایک لڑکی اس کے سامنے ہار جاتی ہے تو اس کو چاہیے محبت کی قدر کرے، اس کو دنیا کے سامنے ذلیل نہ کرے۔ بس یار مجھے کچھ کام ہے، میں جا رہا ہوں، اس نے اپنی بائک سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ وہ جلد از جلد اس کو میسج کا رپلائی دینا چاہتا تھا جو کچھ وقت پہلے اس کو ملا تھا۔ یار تھوڑا تو بیٹھ جاتا۔ وہ دوستوں کی محفل کی جان تھا اور اتنے عرصے سے ان کی محفل بے رنگ تھی۔ وہ اس کو روکنا چاہتے تھے جو اڑ کے جانا چاہتا تھا۔ وہ گھر آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ اس نے اس میسج کو بار بار دیکھا جو بس 2 لفظوں پر مشتمل تھا، شکریہ کیوں؟ اس نے وہ میسج پھر کھولا اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ لکھنے لگا۔ وہ لکھنا چاہتا تھا، ملکہ میری دنیا میں آنے کا شکریہ، مگر اس نے خود پہ قابو پایا اور بس اتنا ہی لکھ سکا، میری مدد کرنے کا شکریہ جو آپ نے فنکشن میں کی۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے بس اتنا ہی لکھا اور موبائل کو دیکھنے لگا جس پہ اس نے بس وہ 2 حروف لکھے تھے۔ اس نے نہ جانے کتنی بار اپنی موبائل کی اسکرین کو اپنے دل سے لگایا تھا۔ ہر 2 منٹ بعد اس میسج کو وہ اپنے دل پہ رکھتا اور پھر دیکھتا۔ دل پہ وہ میسج رکھنے سے اس کے دل کو ایک الگ سے ہی قرار آتا۔ وہ بار بار موبائل کو دیکھتا، اب اس کا میسج آئے گا، مگر گھنٹوں گزر گئے، کوئی میسج نہ آیا۔ اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، یہ نہ ہو اس وقت اس کا جواب آئے اور وہ نہ تو کھا سکے اور نہ ہی ادھر سے اٹھ سکے۔ شاید انتظار کی گھڑیاں اس گھڑیوں سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہیں جب ہم بولتے نہیں ہیں اور اگلے کی بات کا انتظار نہیں کرتے۔ یہ اس چپ سے زیادہ درد دیتی ہیں جب ہم چپ توڑ کے اگلے بندے کے بھی
اگلے بندے کے بھی بولنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اس نے اس انتظار میں کمرے سے بیلکنی اور بیلکنی سے کمرے تک 100 کے حساب سے چکر لگائے۔ اس کو لگ رہا تھا جیسے اب پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں، اب وہ ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکے گا۔ وہ ہارے ہوئے سپاہی کی طرح وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ آنکھوں سے اشک رواں ہونے لگے، ہونٹ کانپنے لگے۔ موبائل بجا، اس نے جلدی جلدی موبائل اٹھایا اور میسج دیکھا۔ آنسو سے بھری آنکھوں کے ساتھ میسج نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آنسو صاف کیے، پھر سے موبائل دیکھا اور مسکرانے لگا۔ یا اللہ، ایک وقت تھا جب لڑکیاں مجھ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھیں، اور آج ایک وقت ہے جو میں اس کے ایک رپلائی کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ اس نے اس کے بھیجے جانے والے ایموجی کو اتنی دفعہ دیکھا اور مسکراتا رہا۔ اس کی بات کے جواب میں اس نے بس ایک اسمائل بھیجی تھی۔ ملکہ، تم ان لڑکیوں جیسی نہیں ہو جو مجھ سے بات کا بہانہ ڈھونڈتی ہیں، تم الگ ہو ملکہ پوری دنیا سے۔ تم ان لڑکیوں جیسی بالکل نہیں ہو ہی نہیں سکتی۔ ملکہ، میں انتظار کروں گا اس دن کا جب تم میرے مقدر میں لکھتی جاؤ گی۔ اس نے آنسو صاف کیے اور واش روم میں وضو بنانے لگا۔ اس کو اس کے جواب کے بدلے میں خدا کے حضور شکرانے کے نفل ادا کرنے تھے۔ اللہ جی، میں ایسا نہیں گر سکتی، میں ایسا نہیں گر سکتی۔ وہ ڈائری لکھتے ہوئے اللہ جی سے باتیں کر رہی تھی۔ ایسا کوئی دن نہیں ہوتا تھا جب وہ ان سے باتیں نہ کرے، ان کو سب کچھ سچ سچ نہ بتائے۔ وہ ان کو ہر بات بتاتی تھی جو اس نے کی تھی، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح۔ اللہ جی کو اس کی زبانی ضرور پتہ ہوتی تھی۔ اللہ جی، میں ان کی زندگی میں ان لڑکیوں کی لسٹ میں کبھی نہیں آنا چاہتی جو ان سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ اللہ جی، میرا بہت دل کرتا ہے میں ان کو جواب دوں، مگر میں آپ کو خفا نہیں کر سکتی، میں ان سے بات نہیں کر سکتی۔ وہ سامنے پڑی ڈائری کے صفحے پر اپنی آنکھوں سے نکلنے والے پانی سے بھگو رہی تھی اور لکھے جا رہی تھی۔ اللہ جی، میرا بہت دل کرتا ہے میں ان سے بات کروں، اس نے ایک بار پھر کہا۔ اب کی بار چپ بہنے والے آنسوؤں نے ہچکیوں کی صورت اختیار کر لی۔ اس نے پین کو ہاتھوں سے چھوڑا اور ڈائری پر سر رکھ کے ہچکیاں لے کے رونے لگی۔ خوبصورت سلکی بال اس کے منہ پہ آنے لگے۔ اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا اور اپنا منہ اس طرف کیا جہاں کھڑکی تھی، جدھر سے چاند نظر آتا تھا۔ وہ اس کھڑکی کو دیکھنے لگی، اس چاند کو دیکھنے لگی جس کو وہ وجدان سمجھتی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا اس کی لینے والی سانسیں اس کو درد دے رہی ہیں۔ اس کو اپنی سانسوں سے بھی تکلیف ہونے لگی تھی۔ وہ اٹھی، کھڑکی کھولی، پردے پیچھے کیے اور وہاں کھڑی ہو گئی۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ بارش بھی اندر آنے لگی، اس کے منہ پہ لگنے لگی۔ وہ آنکھیں بند کیے ادھر ہی کھڑکی کے پاس کھڑی رہی اور بارش کے قطرے اپنے اندر سمو رہی تھی۔ سر وجدان نے کہا ہے جن جن لوگوں نے ان کی ہیلپ کی ہے آج وہ چائے پہ ان کو لے کے جائیں گے، تو سب نے چھٹی کے بعد یہیں رکنا ہے۔ ہمیشہ کی طرح وہ کلاس میں کھڑے ہو کے بتانے لگی۔ اتنے تو لوگ نہیں تھے ہانی، بس گنے چنے ہی تھے ہم 5-6، میں، تم، ملائکہ، مہنور، فضا اور زرمینہ ہی تھے۔ ہم سب چلے جائیں گے نا تو سر کے ساتھ چائے پہ۔ ارم نے اس کی بات کو آگے بڑھایا اور سب کے نام گن گن کے بتانے لگی جنہوں نے سر کی ہیلپ کی تھی۔ سب چلے تو جائیں گے، اگر کچھ سو کالڈ پٹھانوں کو ایشو نہ ہوا تو باہر چائے پہ جانے کے لیے۔ تو ہانیہ نے ایک ایک لفظ پر زور دے کے زرمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہی تھی تاکہ وہ خود کو ہی جانے سے انکار کر دے۔ اس کو پتہ تھا کہ سر اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، وہ وجدان کے ساتھ اس کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بھئی، ان لوگوں کی عزت کا معاملہ جو ہوتا ہے، باہر اگر کسی ہوٹل میں بیٹھ جائیں تو۔ اس نے چپ بیٹھی زرمینہ کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ہنسنے لگی جیسے اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ارم بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگی۔ وہ جو چپ بیٹھی تھی وہ ایک خانزادی تھی، اس کی رگوں میں ایک سواتی باپ کا خون تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ کوئی اس کو کی تذلیل کرے اور وہ چپ رہے، مگر جہاں اس کی عزت پہ بات آئے وہ چپ ہو جاتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی ایک لڑکی کی عزت سے زیادہ اس کے لیے کچھ بھی اہم نہیں ہوتا۔ جب وہ اپنی عزت کے معاملے میں صفائی دیتی ہے تو اس کی عزت اور اچھالی جاتی ہے، اور جب سامنے کم نسل ہو تو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، گم ہو جانا چاہیے، روح پوش ہو جانا چاہیے۔ ہانیہ، آپ کو آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہوئے سامنے بیٹھی ہوئی فضا ایک دم بولی۔ مجھے کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بس حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ یہ پارسا کیسے ہوں گے ہمارے ساتھ؟ اس نے ایک بار پھر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو سر اٹھائے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ فضا ٹھیک کہہ رہی ہے ہانیہ، آپ ہوتی کون ہے اس کے بارے میں بات کرنے والی؟ اب دور سے مہنور بولی تھی۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا مہنور، ٹھیک ہے آپ کو بہت اختلاف ہیں آپس میں، مگر یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ہانیہ، آپ اپنا بیہیویئر ٹھیک کریں۔ زرمینہ، آپ پلیز اداس مت ہوں۔ زرمینہ، آپ پلیز اداس مت ہوں۔ بالکل زرمینہ، آپ بالکل بھی اداس نہ ہوں۔ ان جیسوں کو تو بیماری ہوتی ہے کسی کی عزت اچھالنے کی۔ آپ کا تو مقام ہمارے دل میں ہے زری، عزت والے ہیں، عزت کو سمجھتے ہیں، ان میں خود عزت نہیں ہے تو یہ کیا کریں گے؟
हर तरफ से इसके हक़ में आवाज़ें आ रही थी, जो खामोश बैठी सुन रही थी। हर कोई इसके हक़ में बोल रहा था, हर कोई इसका हौसला बन रहा था, इसकी खामोशी का जवाब अपने अल्फाज से दे रहा था, उसकी उसकी की जाने वाली तज़लील का बदला ले रहा था। आज लड़कियां ही नहीं, लड़के भी इसके हक़ में बोल रहे थे। जो हिजाब किए, कंधों पर चादर डाले, उनको सुन रही थी। वो सब उसका गुरूर बने थे। इसकी झुकी नज़रों को उन सब ने ऊपर किया था। वो अब भी रो रही थी, मगर अब वो खुशी के आंसू थे। इन लोगों की कही हुई हर बात अपने अंदर उतार रही थी, जिनको वो जानती भी नहीं थी। उसको लगा ये जो इसके हक़ में बोल रहे हैं, ये अल्लाह की तरफ से भेजे जाने वाले फरिश्ते हैं, जो इसकी लड़ाई लड़ने आसमान से आए हैं। वहाँ बैठे उसका दिल चाहा कि वो हर लड़की को अपने दिल से लगाए, जिसको उन्होंने एक बहन जैसी इज़्ज़त दी, जो इसके लिए बोली। वो हर लड़के के पास जाए, वो लड़का अपना हाथ इसके सर पर रखे और वो अपना सर नीचे कर ले, इनकी इज़्ज़त में वो नीचे हो जाए। जिन्होंने भाई बहन के बहन के खिलाफ़ कहने वालों को अपनी आंखें दिखाईं, उसके खिलाफ़ बोलने वाले बस 2 लोग थे और उसके हक़ में बोलने वाले 200 लोग। वो सब खुद इज़्ज़तों वाले थे, जो इसको इज़्ज़त दे रहे थे, इसका सहारा बन रहे थे, इसके रकीबों का मुंह बंद कर रहे थे, अपने लफ्ज़ों से इसके रकीबों को उनका मुकाम बता रहे थे, जो मुकाम इसको खुदा ने दिया था। इसने अपनी आंखें बंद की, हाथ आगे किए और दिल में इन लोगों के लिए दुआ मांगी, जो इसका गुरूर बने थे, उसका हौसला, उसकी ज़ुबान बने थे। रकीबों की महफिल में कुछ फरिश्ते भी होते हैं। सर ज़रमीना नहीं जा पाएगी हमारे साथ चाय पे, फ़िज़ा ने उसके ऑफिस में आते हुए कहा, जो कंप्यूटर पे कुछ टाइप कर रहा था। क्यों नहीं जा पाएंगी वो? उसकी चलती हुई उंगलियों ने एकदम हरकत रोक दी। उसको इस बात का अंदाज़ा पहले से ही था कि वो यूनी से बाहर ऐसे नहीं जा पाएगी। वो अपनी कुर्सी पे बैठा सारे काम छोड़ के फ़िज़ा से बात कर रहा था। मे आई कम इन सर? हानिया ने उसके ऑफिस का दरवाज़ा नॉक करते हुए कहा। उसको बहुत तजस्सुस था कि फ़िज़ा इससे क्या बात कर रही है। वो कैसे रह सकती थी उसके ऑफिस में ना आते हुए, जिसको उसने अपनी मलकियत समझ के रख दिया था। जब दिल हुआ मुंह उठा के अंदर आ गई। जी आ जाएं। उसने इसको बेजारी से अंदर आने का कहा। फ़िज़ा आप खड़ी क्यों हैं, बैठे ना। उसने बगैर हानिया से पूछे कि वो क्यों तशरीफ़ लाई है, फ़िज़ा को देखा जो और उसको बैठने का कहा। वो फ़िज़ा की बहुत इज़्ज़त करता था। उसको पता था कि वो इसकी वाहिद दोस्त है, जिस पे वो जान देती है, हमेशा बस उसी के साथ रहती है। वो हर एक से फ़िज़ा को अलग मुकाम देता था। एक टीचर से ज़्यादा वो उसका भाई बन जाता था। उसके साथ बात करते हुए मुस्कुरा दिया करता था, उसको इज़्ज़त देता था। वो उसकी निस्बत से फ़िज़ा को एक अलग हैसियत देता था। वो ऐसा ही था, वो को इज़्ज़त देता था, उसकी निस्बत से फ़िज़ा को एक अलग हैसियत देता था। वो ऐसा ही था, वो जिसको भी अपनी ज़िंदगी में चाहता था, इससे जुड़े हर शख्स के हर रिश्ते को एक अलग मुकाम देता था। वो दोस्त है, दोस्त को अपना दोस्त समझता था, दोस्त के दुश्मन को दुश्मन। और ये बहुत से लोगों को हज़म नहीं होती थी। वो फ़िज़ा को ऐसे मकाम क्यों देता था, उनकी इतनी इज़्ज़त क्यों करता था। मुझे तो कभी बैठने का नहीं कहा। हानिया ने जलते दिल के साथ उसको देखा, जो अभी भी खड़ी थी। नहीं सर, मैं ठीक हूँ, फ़िज़ा ने उसको मुस्कुराते हुए कहा। वो अपने उस्ताद के सामने कैसे बैठ सकती थी, इसने अपने दिल में सोचा। वो तो ऑफिस में भी ज़रमीना के कहने पर आई थी, वरना उसको कभी नहीं अच्छा लगा सर के ऑफिस में फजूल जाना और उनको डिस्टर्ब करना। हानिया आप ऐसा करें, आप सबको बता दें कि नेक्स्ट लेसन में सब कैंटीन आए, हम वहाँ चाय पियेंगे। उसने अब की बार हानिया को देखा, जो जलते दिल के साथ इसको देखे जा रही थी। जैसे ही मौका मिला तो वो भूखी शेरनी की तरह इस पर हमला कर देगी, जिसको इससे कई गुना ज़्यादा इज़्ज़त मिल रही थी। लेकिन सर हम सब तो रेडी थे बाहर जाने के लिए। इसने बगैर फ़िज़ा को देखे इसकी तरफ मुड़कर कहा, जो हर बात फ़िज़ा से कर रहा था, बार बार फ़िज़ा को देख के बात कर रहा था। सब नहीं है रेडी हानिया, और अगर कोई नहीं जा रहा तो हम भी नहीं जा रहे। बेहतर है यूनी की कैंटीन पे ही कुछ वक्त बैठ के चाय पी लेते हैं। इसने बगैर ज़रमीना का नाम लिए इसको कहा, जो बहुत अच्छी तरह समझ गई थी कि वो इसकी बात कर रहा है। वो खुद भी नहीं चाहता था कि वो यूनिवर्सिटी से बाहर ऐसे जाए, कोई इसको देखे, किसी की नज़र इसकी पाकीज़गी पर पड़े। ओके सर, मैं कह दूंगी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो मेज़ उठाए और फ़िज़ा के सर पर दे मारे, जो इसको ज़रमीना का बताने आई थी। फ़िज़ा अब तो कोई एतराज़ नहीं होगा ना आप लोगों को। इसने इसका नाम लेने की बजाय उसको लोगों के कहकर मुखातिब किया। वो समझ भी गई थी उसने किसको लोगों कहा है। नहीं सर,
اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہم ضرور آئیں گے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اجازت لینے لگی، اور وہ جو جل جل کے کوئلہ ہوئے جا رہی تھی اس کے پیچھے پیچھے اس کے آفس سے باہر نکلی۔ تجھے پتا ہے سر نے کیا کیا؟ وہ کلاس میں آئی اور زری کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا ہوا؟ خفا تو نہیں ہوئے نا؟ اس نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، جو کب سے پریشانی کے جھولے میں جھول رہی تھی۔ ایسے تو نہیں بتاؤں گی میں آپ کو، اس نے شرارتی سے انداز میں کہا۔ فضا کیا کہہ رہی ہے تو؟ اس نے اس کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا، اس کا بازو پکڑنے لگی جیسے اس کو کھینچ رہی ہو۔ نیچے بیٹھ جاؤ، حوصلہ بیبی، وہی کر رہی ہوں جو سب تمہارے ساتھ کرتے ہیں۔ آج تمہاری باری ہے، مگر آپ تو بولیں گی نہیں تو مجھے ہی بولنا پڑے گا آپ کی جگہ۔ وہ کھڑے کھڑے ہی تھوڑے سے نیچے جھکی اور اس کے کان میں کہنے لگی، ہانیہ صاحبہ کا انتظار کر رہی تھی، وہ آئیں تو میں ان کی طرح اعلان کروں، اس کو بتاؤں کہ اعلان کیسے کرتے ہیں۔ فضا لے میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ۔ اس نے وہاں پہ ہی بیٹھے بیٹھے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، جس نے بڑے پیار سے وہ ہاتھ چومے۔ ان دونوں کی دوستی ہی ایسی تھی، ہر کوئی ان کی دوستی سے جلتا تھا، ان کو الگ کرنے کے لیے کوشش کرتا تھا۔ وہ لیلا مجنوں کی جوڑی ہر ایک کو چبھتی تھی، وہ کچھ کم نسل جن کو کبھی دوستی جیسے پاک رشتے کا پتہ ہی نہیں تھا، جن کی زندگی میں دوستی جیسا رشتہ کبھی آیا ہی نہیں، ہمیشہ ان پہ بات کرتے، ان دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے، مگر ان کا رشتہ تو جسم اور روح کا تھا، آنکھ اور زبان کا تھا، محبت اور عقیدت کا تھا۔ وہ دونوں کیسے الگ ہو سکتے تھے؟ جہاں کوئی زرمینہ پہ بات کرتا تو فضا بولتی، جب کوئی فضا پہ بات کرتا تو زرمینہ جواب دیتی، وہ دونوں ایک دوسرے کی ڈھال بن جاتی اور کم نسل بس چلتے رہتے تھے۔ سر وجدان نے ایک پیغام بھیجا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے چائے پہ جانا تھا ان کے ساتھ۔ چونکہ زرمینہ یونی سے باہر نہیں جا سکتی ایسے، تو سر نے بولا ہے کہ ہم ان کی خاطر باہر نہیں جائیں گے بلکہ کینٹین پہ ہی چائے پئیں گے۔ اس نے اپنی آنکھوں میں ایک چمک لاتے ہوئے اونچی آواز میں سب کو بتایا اور ہانیہ کو دیکھنے لگی جو اپنی کرسی پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ارے واہ زری، یہ تو کمال ہو گیا، سر نے آپ کے لیے پلان چینج کر لیا۔ ادھر بیٹھا ہر شخص اس کو رشک کی نظر سے دیکھ رہا تھا، جس کی خاطر وجدان جیسے بندے نے اپنا پلان چینج کر لیا۔ ہانیہ ٹھیک تو ہے نا آپ؟ مدثر نے اس کو دیکھتے ہوئے دور سے پوچھا، جیسے اس کو بتا رہا ہو بڑی شوخی بنتی تھی۔ دیکھو اس نے تو پوچھا بھی نہیں نہ تمہیں، اور زری کے لیے پلان بدل دیا۔ آپ اپنی بکواس بند کریں۔ اس نے دور سے ہی اس کو ایسے کہا جیسے اب اس کو پنجے مار دے گی، وہ اس کا منہ لہو لہان کر دے گی۔ لگتا ہے آج محترمہ کچھ زیادہ ہی غصے میں ہے۔ اس نے زبان کو دانتوں کے نیچے دبا دیا اور پاس بیٹھے خاور کے کان میں کہنے لگا، وجدان سر نے منہ جو نہیں لگایا ان کو۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا اور اس کی طرف دیکھنے لگا جو بیگ اٹھائے کلاس سے باہر جا رہی تھی۔ سر سے کہہ دینا مجھے نہیں پینی کوئی چائے، اس نے جاتے ہوئے فضا کو کہا۔ ایسے تو سر کے آفس میں جانے کے 100 بہانے ڈھونڈتی ہیں، اور اب مجھے پیغام دے رہی ہیں بہت اچھے ہانیہ صاحبہ، تمہیں کیا ضرورت تھی اب ایسے سب کے سامنے اعلان کرنے کی؟ اس نے اس کا بازو پکڑا اور نیچے بٹھایا، جو کب سے کھڑی ہانیہ کے بدلتے رنگ کے مزے لے رہی تھی۔ کچھ لوگوں کو ان کی اوقات یاد دلانا بہت ضروری ہوتا ہے زرمینہ، لوگ اگر اوقات میں ہی رہیں تو بہتر ہے، ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی۔ اب جلدی سے اٹھو نا، کینٹین جاتے جاتے بھی 15 منٹ لگ جائیں گے۔ اس نے اپنی کتابیں بیگ میں ڈالیں اور اٹھنے لگی۔ وہ فضا کے آفس سے باہر نکلنے کے بعد ہی فوراً کینٹین پہ آیا۔ وہ اس سے پہلے وہاں پہنچنا چاہتا تھا، وہ اس کا خود استقبال کرنا چاہتا تھا جو آج اس کے لیے آ رہی تھی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے کینٹین کے باہر کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، کہیں سے وہ اس کو نظر آ جائے۔ ہر اسٹوڈنٹ اس کو دیکھ رہا تھا، وہ ویسے ہی بھی ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنا ہوتا تھا، اور پھر جب وہ کینٹین آئے اور ایسے شدت سے کسی کا انتظار کرے، یہ سب ان کے لیے بہت حیرت کی بات تھی۔ ہر آتا جاتا اسٹوڈنٹ اس کو سلام کرتا اور وہ بغیر مسکرائے گھڑی دیکھتا اور جواب دیتا۔ اس نے 1 گھنٹے میں ایک پل ہاتھ پہ بندھی گھڑی پہ وقت دیکھا۔ سر آپ کو کچھ چاہیے؟ کینٹین پہ موجود لڑکے نے اس کو اتنے وقت سے ایسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکا اس کو اچھی طرح جانتا تھا، وہ جانتا تھا یہ وہ فرشتہ ہے جو اس جیسے نہ جانے کتنے بچوں کی فیس دیتا ہے، ان کو خود پڑھاتا ہے اور پھر ان سے پرائیویٹ امتحان دلواتا ہے، جو اپنے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں۔ نہیں بیٹا کچھ نہیں چاہیے، آپ ایسا کرو اوپر کسی جگہ کمرے میں پردے آگے کر لو تاکہ باہر لوگوں کی نظر نہ پڑے وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں پہ۔ اس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے آرام سے کہا، جی سر میں کرتا ہوں، آپ بے غم رہیں۔ وہ لڑکا دوڑتا ہوا گیا اور اس چھوٹے سے کمرے میں پردے آگے کر دیے۔ اس میں اکثر اسٹوڈنٹ بیٹھ کے لنچ کرتے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جب
जब वो आए तो सबके सामने बैठे, किसी की नज़र इस पर पड़े। अब की बार इसने फिर घड़ी देखी और उसको लग रहा था जैसे एक सेकंड घंटों की रफ्तार से चल रहा है। फिज़ा छोड़ो ना, हम भी नहीं जाते ना। इसने रास्ते से फिज़ा का पकड़ा हुआ हाथ छुड़वाया और उसको कहने लगी, क्यों नहीं जाते हम? सर क्या सोचेंगे? किन नहरों में हैं हम? उसने गुस्सा होते हुए उसको कहा, जो अपने ही अंदर की कैफियत से डर रही थी, जो खुद को वहाँ जाने से रोक भी नहीं सकती थी और जाना भी नहीं चाहती थी। ठीक है, फिर मस्जिद से होते हुए जाएंगे। जरी, अब ये क्या बात है? अब तुम्हें इधर क्यों जाना है? सब लड़कियां जा चुकी हैं कैंटीन पहले ही। अगर तुम चाहती हो कि मैं भी जाऊं तुम्हारे साथ तो पहले हम मस्जिद जाएंगे और फिर कैंटीन। जरी यार, ये क्या तरीका है? सर ने तुम्हारी खातिर प्लान चेंज किया और अब तुम ऐसे नखरे दिखा रही हो। तुमने मेरे साथ मस्जिद जाना है कि नहीं? देखो वो सामने ही तो है ना, बस 5 मिनट। अगर 5 मिनट से 1 मिनट भी ऊपर हुआ ना तो देखना, तो नहीं होगा, पक्का वादा। वो यूं कि मस्जिद के अंदर दाखिल हुई। जिधर जाते उसको हमेशा एक अजीब सा सुकून मिलता था। वो लड़कियों वाले पोर्शन में गई जहाँ लड़कियों के लिए मखसूस जगह बनाई गई थी। मेरी चादर पकड़ाओ। इसने अपने कंधे पे मेरी चादर पकड़ो। इसने अपने कंधे पे पड़ी चादर उसको दी और ख़ुद वहाँ बैठ गई जहाँ वज़ू बनाते हैं। वो पहली बार उससे ऐसे मिलने जा रही थी। वो वज़ू करके जाना चाहती थी। वो इसके सामने वज़ू में रहना चाहती थी। इसने वज़ू बनाया, आंखें बंद की, वहीं बैठ गई और दिल में दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह, आज मैं खुद एक बार फिर तुम्हारे हवाले करती ऐ अल्लाह, मैं आज खुद को एक बार फिर तुम्हारे हवाले करती हूँ। आज मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, मैं बस इतना मांगती हूँ कि जो मेरे हक़ में बेहतर है मुझे अता कर दे। तो तू सारे जहान का रब है ना, तो तूने मुझे पैदा किया है। ऐ अल्लाह, जो मेरे हक़ में बेहतर है मुझे बस उससे नवाज दे। उसने आज ख़ुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, जो खुद से लड़ लड़ के थक चुकी थी। जरी साहिबा, आपका वज़ू ख़त्म हो गया तो उठ जाए, फिज़ा ने इसको हिलाते हुए कहा, जो जैसे जाए नमाज पे तहज्जुद की सी कैफियत में बैठी थी। वो खड़ी हुई अपना हिजाब ठीक किया जो वज़ू के दौरान पीछे हुआ था, फिर से निकाब किया, गीले हाथों को मुँह को ऐसे ही छोड़ा और बाहर निकलने लगी। भाई अब ये क्या था? फिज़ा से मस्जिद से बाहर आते हुए इसको देख के कहा, कुछ नहीं था, वज़ू था। इसने मुख्तसर सा जवाब दिया और आगे चलने लगी। वो कैंटीन तक पहुंचे ही थे कि वो कैंटीन की दूसरी मंजिल पर खड़ा नजर आया, जो घड़ी देख रहा था। इसने उसको देखते ही ऊपर आने का इशारा किया और खुद सीढ़ियों के सामने रखे सोफे पर बैठ गया। वो कंधे पे चादर डाले, बाया ऊपर किए, एक एक कदम चलते हुए आ रही थी। वो जैसे ही ऊपर आई, इसकी झुकी नजरें ऊपर हुई। वो सोफे से उठा, खड़ा हुआ और चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट सजाई। उसने आज से पहले किसी के चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट नहीं देखी थी। इसके चेहरे की मासूमियत ने, लबों पे सजी मुस्कुराहट ने, इसकी चमकती आंखों ने इसको खुशामदीद कहा, जो आज सिर्फ इसकी खातिर वहाँ आई थी। वहाँ पे सब पहले से ही मौजूद थे सिवाय हानिया के। वो अंदर गया और उसकी कुर्सी पर बैठा, उस कुर्सी पर बैठा जिधर घर का सरबराह बैठता है। बाकी सब पहले से ही बैठी हुई थी। फिज़ा आगे थी। इसने कुर्सी खींची और बैठ गई। बस एक ही कुर्सी वहाँ खाली बची थी, जो वजदान के बिल्कुल साथ पड़ी थी। वो उस कुर्सी पर नहीं बैठना चाहती थी, मगर इसके सिवा उसके पास कोई हल भी नहीं था। उसने कुर्सी को अपनी तरफ खींचा, कंधे पे चादर पड़ी को ठीक किया और वहाँ बैठ गई जिधर उसकी जगह खुदा ने खाली छोड़ रखी थी। बेटा इधर आए। उसने वहाँ पे काम करते हुए उस लड़के को बुलाया जो पर्दा ठीक कर रहा था। जी सर, क्या लाऊं? वो उसकी आवाज़ पे भागता हुआ इसके पास आया। क्या लेंगे आप सब? इसने उस सब की तरफ देखा और पूछने लगा, सर चाय ही मंगवा लेना। ज़मीना के साथ वाली कुर्सी पर बैठी फिज़ा ने कहा, ठीक है, ऐसा करो, 5 कप चाय और 7 पकोड़े कबाब वगैरह ले आओ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, उंगलियों में गिनता हुआ जाने लगा, 5 कप चाय और 5 कप चाय और आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सब ने मेरी इतनी मदद की। इसने ज़मीना को देखे बगैर सबको बोला, जो इसकी तरफ देख रही थी। उसको लगा वो इसकी दिल की धड़कन सुन लेगा। इसका बेकाबू होता दिल अब बाहर आ जाएगा। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो रही थी जैसे पास बैठा हर शख्स इसको सुन सकता था। इसने अपनी चादर को अपने आगे किया, जैसे वो अपने दिल की धड़कन पर पर्दा डालना चाहती है। वो आज टीचर से ज़्यादा एक दोस्त लग रहा था, जैसे कोई दोस्तों की महफिल में बैठा हो। वो दोस्तों की तरह उनको अपनी स्टूडेंट लाइफ बता रहा था, उनको ज़िंदगी की हकीकत समझा रहा था। उसने एक बार भी अपने पास बैठी लड़की को नहीं देखा था। वो अपनी आदत से हट के आज बात कर रहा था। वो जब भी बात करता हमेशा हंसता था। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट तो आज भी थी, मगर उस मुस्कुराहट के साथ पसीना भी था। वो बार बार टिश्यू पेपर उठाता और अपना पसीना साफ करता, जैसे कंफ्यूज्ड हो रहा हो। उस बात ना की जा रही हो, उससे बात ना की जा रही हो। ये ले सर
چائے پئیں۔ اس لڑکے نے چائے کا ٹرے اس کے سامنے رکھا اور 7 پلیٹیں رکھی جس میں سموسے اور کباب پڑے تھے۔ سب نے ایک ایک پیالی اٹھائی اور اپنے سامنے رکھی۔ اس نے بھی پیالی اٹھائی جس نے کبھی چائے چکھی بھی نہیں تھی، وہ کبھی چائے نہیں پیتی تھی، اس کے گھر میں چائے بنتی ہی بہت کم تھی، وہ قہوہ پینے والے لوگ تھے، اس کو کہاں چائے کا ذائقہ بہاتا تھا۔ اس نے پھر بھی چائے سے بھرا ہوا کپ اٹھایا اور اس کو غور سے دیکھنے لگی۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی چیز تھی جو اس کے نام کی پیے گی۔ یہ تو فقط چائے ہے، اگر زہر بھی ہوتا تو وہ بھی مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ پی لیتی۔ اس کے دل نے اس شخص کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا جو اس کے بالکل قریب بیٹھا تھا۔ وہ چائے پیتے ہوئے سب کو دیکھ کے باتیں کر رہا تھا اور اس کو کچھ سمجھا رہا تھا، کبھی ٹیشو پیپر کا ڈبہ اٹھاتا، کبھی وہاں پہ پڑے گلاس کو اٹھاتا اور کبھی وہاں پہ پڑا گلدان ہاتھ میں لیتا اور ان کی مثالیں دے کے سمجھاتا۔ سب اس کو غور سے دیکھتے رہے تھے، جیسے اس کے سحر میں جکڑے گئے ہوں، جیسے اس نے کچھ پڑھ کے ان پر پھونک دیا ہو۔ کوئی اس سے نظر نہیں ہٹا سکا تھا۔ آپ کو نہیں پسند چائے؟ اس نے اس کے آگے پڑے ہوئے چائے کے کپ کو دیکھا جس میں ابھی تک ایک گھونٹ نہیں لیا تھا، جیسے اس کے دل کو الہام ہوا ہو کہ وہ چائے نہیں پیتی۔ سر، یہ قہوہ پینے والے لوگ ہیں، چائے نہیں پیتے۔ اس کے سوال پہ فضا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور جو چائے کی دیوانی تھی۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں قہوہ منگوا دیتا ہوں۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے اس لڑکے کو اشارہ کیا۔ نہیں، میں پی لوں گی۔ اس نے اسے کھڑا ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے پیسے فضول میں ضائع ہوں۔ اب ایک قہوے کی پیالی کون سا لاکھوں میں ہوتی ہے، مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کا 1 روپیہ بھی ضائع ہو۔ وہ نیچے بیٹھا، اس کے سامنے پڑی چائے کی پیالی کو اٹھایا اور اپنے آگے رکھا۔ آپ کی چائے میں پی لوں گا۔ اس کو لگا جیسے وہ مسکرانا بھول رہی ہے۔ اس کا دل اب باہر آ جائے گا، اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہو جائیں گے جو صرف اس کے نام سے اس نے ضبط کر رکھے تھے۔ یہ لے قہوہ۔ اس لڑکے نے وہاں رکھا اور چلا گیا۔ اس نے قہوہ دیکھتے ہی سوچا اپنا نقاب کیسے اتارے گی۔ اس نے تو آج تک کسی نامحرم کے سامنے اپنا نقاب نہیں اتارا تھا، پھر آج کیسے اتار سکتی ہے؟ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کو دیکھے جو اس کو ہر سیکنڈ بعد دیکھتی تھی، جس کو وہ ہر سیکنڈ کے بعد دیکھتی تھی۔ اس کے لیے جذبات اپنی جگہ، مگر کسی نامحرم کے سامنے بے نقاب ہو کے بیٹھنا اس کو گوارا نہیں تھا۔ اس نے اپنا حجاب سائڈ سے منہ کی طرف، اس طرف جہاں وہ بیٹھا تھا وہاں کیا۔ اس کو پتا تھا کہ وہ بغیر نقاب کے اس کے سامنے بھی بیٹھے وہ پھر بھی اس کو ایک نظر اٹھا کر نہیں دیکھا گا۔ اس نے نقاب نیچے کیا جس سے صرف ہونٹ باہر ہوئے، سائڈ سے حجاب کو اور زیادہ آگے کیا تاکہ وہ اس کو دیکھ نہ سکے، اس کا چہرہ نہ نظر آئے۔ قہوہ پینے لگی۔ اس دوران اس کی نظروں نے اتنی دفعہ اس کو دیکھا جو اس کو بغیر دیکھے سب سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے اس کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا، وہ بغیر نقاب کی تھی۔ اس کی نظروں نے ایک بار بھی اس کو دیکھنے کی گستاخی نہیں کی تھی جس کو وہ نمازوں میں مانگتا تھا۔ اس نے یہ بات بہت پہلے نوٹ کی تھی کہ وہ اس کی طرف نہیں دیکھتا، وہ نظریں جھکا لیتا ہے، مگر آج اس نے اس کو بے نقاب بیٹھتے دیکھا تھا۔ اس کی نظروں نے لمحے بھر کے لیے بھی اس کا چہرہ کا طواف نہیں کیا تھا، جو مسلسل اس کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس کو قید کرنا چاہتی تھی اپنی آنکھوں میں، پھر آنکھوں کے راستے اس کو اپنی رخ میں اتارنا چاہتی تھی۔